رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج ذی قعد کی پہلی تاریخ ہے اور آنے والا مقدس مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ اہل محبت اللہ تبارک و تعالی نے جن کو استطاعت عطا فرمائی ہے، ان کے قافلے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہو رہے ہیں۔ پاکستان سے پہلی پرواز کل حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو آیات بینات میں نے دوسرے پارے سے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ حج اور عمرہ کے متعلق ہی ہے۔ یہ چند آیات کریمہ ہیں، اس کا ترجمہ آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد حج کی فضیلت، اہمیت، حج کے مسائل اور حج کا مقصد انشاءاللہ یہ آنے والے جمعہ کے خطبات کے اندر انشاءاللہ آنے والے جمعہ کے خطبہ میں ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ پھر کیونکہ قربانی کے حوالے سے بھی کچھ مسائل وغیرہ بیان کرنے ہوتے ہیں، تو پھر آخری 2 جمعے جو ہوں گے وہ انشاءاللہ قربانی کے فضائل اور ان کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے اور دوسرا پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 196، فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ حج چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو فرض ہوا
اس میں تو علماء کرام کے مختلف قول ہیں، مختلف روایات ہیں۔ بعض روایت میں آیا کہ 5 ہجری کو حج فرض ہوا، اور بعض روایت میں آیا کہ 6 ہجری کو فرض ہوا، لیکن اصح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ 9 ہجری کو فرض ہوا، 9 ہجری کو۔ اور حضور علیہ السلام چونکہ حج کی مسائل وغیرہ لوگ اپنے امت کو، اصحاب کو بتانے کے لیے، بلکہ اس سے بھی ایک جس کی وجہ سے حضور تشریف نہیں لے گئے، وہ یہ وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے پسند نہیں کیا کہ میں وہاں جا کر حج کروں اور اس حج کے اندر مشرکین مکہ وہ بھی حج کے اندر شریک ہوں۔ اس وجہ سے سورہ برات جو ہے وہ بھی نازل ہو چکی تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ برات کا حکم دیا، جو ہمارا ہفتہ وار درس ہے اتوار کا، تو اس میں نے تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی کہ حضور علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا کہ جہاں میں لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کروں تو وہاں مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنے بتوں کو پکارتے رہیں خانہ کعبہ کے اندر، اور نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ایسا عمل سو کیا جائے اور نبی کی ذات خاموش رہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو 9 ہجری کے اندر حج کا امیر بنا کر بھیجا، اور پیچھے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا، سفیر بنا کر بھیجا کہ تم وہاں جا کر مکہ کے اندر یہ برأۃ من اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی بیزاری کا حکم سناؤ، اور انہیں حکم سناؤ کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، عمرہ نہیں کرے گا، بلکہ مسجد حرام کے اندر آئے گا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام اس سال تشریف نہیں لے گئے، اور حضور علیہ السلام پھر 10 ہجری کو تشریف لے گئے۔ اور یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ پہلا حج تھا اور یہی آخری حج ثابت ہوا، اس لیے کہ اس کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ حج تو فرض ہوا 9 ہجری میں، لیکن سابقہ امت اوپر تو پہلے ہی فرض تھا۔ وہ اس کے متعلق انشاءاللہ جب بیت اللہ اللہ کا گھر، اس کی جب تاریخ، مختصر سی تاریخ بیان کروں گا آنے والے جمعے میں، تو اس میں عرض کروں گا کہ حج کب فرض ہوا۔ لیکن یہ حج صرف ایک رسم بن کر رہ گئی تھی۔ حج کے موقع پر لوگ جمع ہوتے تھے اور وہاں آ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی کہ حج کا جو سما تھا، حج کا جو مقصد تھا، وہ تبدیل ہو گیا تھا ایک میلے کی صورت میں۔ ایک میلہ لگتا تھا، لوگ آتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ آ کر اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے تھے، جو قرآن ابھی بتا رہا ہے، آج کے درس میں، قرآن کے درس میں آئے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑے بڑے جو شعراء تھے وہ شاعری کی صورت میں قصائد بیان کرتے تھے، اپنے قبیلوں کی تعریفیں کرتے تھے، خطیب آ کر شعلہ بیانی دکھاتے تھے، بس اس انداز سے لوگوں پر اپنا ایک سکہ بٹھاتے تھے، اور اس کے ماں سوا کچھ نہ تھا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ کام نہ تھا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آج بھی اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر بھی ہمارے کئی کام ایسے ہیں کہ ہم نے اس کو صرف رسم کے طور پر کرنا شروع کر دیا ہے، اس کی روح کو ہم نے نہیں پایا ہے۔ تو جب روح ختم ہو جاتی ہے تو پھر صرف رسم ہی رہ جاتی ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے اس کا ثواب اجر جو ہے
وہ نہیں ملتا ہے، بلکہ اس میں ریاکاری داخل ہو جاتی ہے، اور ریاکاری ہی وہ عمل ہے جس کو اللہ کے پیارے حبیب نے شرک اصغر کہا ہے۔ یعنی ریاکاری، کسی کو عبادت، کسی کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرنا، کسی کے دکھاوے کے لیے عبادت کرنا۔ آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے یہ عبادت تو فلاں کے لیے کی تھی، میرے لیے نہیں کی تھی، میرے پاس تو اس کا اجر نہیں ہے، جس کے لیے کی تھی اس سے جا کر اپنا اجر لے لے۔ تو کتنا بڑا نقصان ہے، ریاکاری کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اس وجہ سے وہ چونکہ حج کے موقع پر وہ حج اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، پس اگر تم گھر جاؤ، کسی مصیبت میں گھر جاؤ، جیسے سفر کرتے تھے، پیدل سفر ہوتا تھا، اور یہ مسئلہ تو ابھی بھی باقی ہے، اگرچہ جہاز کا سفر ہے، بندہ وہاں پہنچا، جہاز میں بیٹھا اور یہاں پر اس نے احرام باندھ لیا، فلائٹ ہے وہاں کی، جدہ کی، تو جہاز نے تو لینڈ کرنا ہے، وہ جو میقات ہے اس سے گزر کر لینڈ کرنا ہے، تو اس سے پہلے کپتان کہتا ہے کہ نیت کر لو حج عمرہ کی، جو بھی عمرے پر جا رہے ہو یا حج پر جا رہے ہو، تو پھر وہاں وہ نیت کر لیتے ہیں۔ بس اوقات یہاں سے احرام باندھا کراچی سے، تو اسی ایئرپورٹ سے ہی نیت کر لیتے ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ اسی جہاز کے اندر کوئی تکلیف ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، جدہ میں پہنچ کر تکلیف ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اگر تم کسی مصیبت میں گھر جاؤ تو پھر کیا کرو، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، جو تمہیں حج یہ کہتے ہیں قربانی کا جانور، قربانی کا جانور جو تمہیں میسر ہے تم اسے وہاں پہنچا دو۔ یعنی جو بندہ جا رہا ہے کہتے میں اس تکلیف میں گھر گیا ہوں اور یہ میرے قربانی کے جانور کے پیسے ہیں، آپ جا کر میری وہاں جا کر یہ دم دے دو، میں وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب وہ وہاں جا کر یقین ہو جائے کہ اب وہ پہنچ گیا ہوگا، اب تو وسائل مزید جدید مسائل وہ آگے وسائل آ گئے ہیں، اب تو فون پر بھی بتایا جا سکتا ہے کہ میں نے آپ کی قربانی کر دی ہے۔ تو اگر یہ بھی نہ ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ آپ کا وہ ہدی جو ہے قربانی کا جانور وہ اپنے مقام کو پہنچ جائے، تو پھر اس وقت تم اپنے سروں کو مڑا لو اور احرام سے فارغ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ ولا تحلقوا رؤوسکم، اپنے سروں کو نہ مڑواؤ، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ وہ قربانی کا جانور اپنے مقام کو پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ، تم میں سے جو مریض ہو جائے یا اس کے سر میں درد ہو جائے، سر کے اندر تکلیف ہو جائے، ففدیۃ من صیام، تو وہ فدیہ دے روزوں سے۔ تو 3 روزے آئے ہیں، 3 روزے یا صدقہ کرے۔ صدقہ کتنا کرے؟ 6 آدمیوں کو 2 کلو کے حساب سے، جیسے صدقہ فطر ہوتا ہے رمضان المبارک میں، صدقہ فطر 2 کلو گندم کے حوالے سے، 4 کلو جو کے حوالے سے 6 آدمیوں کو جو ہے وہ صدقہ کرے، اور نسک یا پھر قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امان میں آ جاؤ تو پھر فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پھر جس نے تمتع کیا، تمتع یعنی تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، جس نے عمرہ کے ساتھ فائدہ اٹھایا حج کا۔ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج کی 3 قسمیں، ایک ہوتا ہے حج افراد، تنہا اکیلا حج، اور ایک ہوتا ہے حج تمتع، اور ایک ہوتا ہے حج قران۔ اور یہ جو 3 قسمیں ہیں، حج افراد وہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ صرف حج کے لیے ہی احرام باندھے، حج افراد۔
حج کے لیے احرام باندھا اور حج کے افعال پورے کیے، اور اس کے بعد وہ افعال مکمل حج کرنے کے بعد وہ حلالی ہو گیا، اپنے احرام وغیرہ اتار دیا، تو اس کو کہتے ہیں حج افراد، تنہا حج۔ یہ اکثر ہمارے پاکستان سے بھی ہمارے ساتھی جاتے ہیں جو بالکل قریب دنوں میں جاتے ہیں، جب حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں جا کر وہ حج افراد کرتے ہیں، اکیلا تنہا صرف حج کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع یعنی تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، ایک سفر سے فائدہ اٹھانا۔ اب وہ تمتع کیا ہے کہ یہاں سے روانہ ہوئے، اب جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہونا ہے اور نیت کیا ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں، یہاں سے ویزا لگوایا حج کا، اور یہاں سے جب روانہ ہوئے تو یہاں سے انہوں نے احرام باندھ لیا عمرہ کا احرام باندھا، اور وہاں جا کر انہوں نے عمرہ کر لیا۔ عمرہ کرنے کے بعد تو انہوں نے پھر وہ اپنا حل کرا لیا سر، اور احرام سے فارغ ہو گئے۔ پھر چند دن باقی رہتے تھے تو اسی حالت میں وہاں مکہ کے اندر رہے۔ پھر حج کا دن آیا تو انہوں نے حج کے لیے احرام باندھا، تو 2 دفعہ احرام باندھا، سفر ایک تھا، 2 دفعہ احرام باندھا، تو اس حج کو کہتے ہیں حج تمتع۔ حج تمتع فائدہ اٹھانا ایک سفر سے۔ اور تیسرا حج ہے حج قران، یعنی قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، یعنی ایسے وقت پر گئے، ایسا وقت ہے کہ یہاں سے احرام باندھا اور وہاں جا کر عمرہ کیا، عمرہ کے ارکان ادا کرنے کے بعد پھر حج کے ارکان میں لگ گئے، اسی احرام کے ساتھ، اسی احرام نہیں اتارا۔ تمتع کے اندر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے تھے، لیکن قران کے اندر جو ہے اسی احرام کے ساتھ پھر جو ہے وہ اس نے حج کے افعال کو مکمل کیا۔ جب حج کے افعال کو مکمل کر لیا تو اس کے بعد ان دونوں پر جو دو آخری صورتیں بتائی ہیں، یہ حج افراد، وہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، حج افراد والے پر جو اکیلا صرف حج کرتا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن جو آخری 2 صورتیں ہیں تمتع اور قران، جو بندہ تمتع اور قران کرتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو وہاں پر جو ہمارے حجاج کرام جاتے ہیں تو وہاں قربانی جو ہے وہ اپنی حیثیت والی نہیں ہوتی ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہے، بلکہ قربانی وہ تمتع حج کر رہے ہوتے ہیں یا قران کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، قربانی اس وجہ سے کرتے ہیں۔ اور یہ جو حج تمتع اور قران ہے، یہ وہ جو میقات کے اندر رہتے ہیں، یہ باہر کے لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے آتے ہیں، جو وہاں مکہ میں رہتے ہیں، میقات کے اندر رہتے ہیں، ان پر حج تمتع اور حج قران نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے آئے ہیں، دوسرے ممالک کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اب یہاں ارشاد فرمایا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پس جو فائدہ اٹھائے عمرہ کے ساتھ حج کا، تو فمستیسر من الحج، تو جو میسر ہے قربانی کا جانور تو وہ قربانی کرے۔ فمن لم یجد، اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا، قربانی طاقت نہیں ہے، اب یہ مسئلہ بھی جو ہے، اب اس کے پیسے نہیں ہیں قربانی کے، تو کیا کرے؟ فصیام ثلاثۃ ایام، تو وہ 3 دن روزہ رکھے، 3 دن روزہ رکھے، فی الحج، انہی حج کے موقع کے اندر حج کے ارکان بھی ادا کرے، 3 دن کے روزے بھی رکھے، اور وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے جب واپس آ جائے، اپنے گھر پہنچ جائے جب، تو 7 روزے اور رکھے۔ تِلْکَ عَشْرَةٌ کَامِلَةٌ، یہ مکمل 1 عشرہ ہو جائے گا، یہ مکمل 10 دن ہو جائیں گے، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو حج قربانی کی طاقت نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، وہی بات کہ یہ حج تمتع جو ہے اور حج قران جو ہے، یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے جو مسجد حرام کے اندر رہتے ہیں، جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خارجی باہر کے لوگوں کے لیے ہے،
کہ وہ حج تمتع کریں یا حج قران کریں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ ذی الحج کا پورا مہینہ نہیں ہے، 10 دن ہے، یہ حج کے مہینے ہیں۔ اور یہ جو مشہور ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ رمضان المبارک میں گیا عمرہ کرنے کے لیے اور اس نے شوال کا مہینہ پا لیا، شوال کا مہینہ پایا تو اس پر حج فرض ہو گیا، ایسا نہیں ہے بھئی۔ حج کے شرائط علیحدہ ہیں، حج کے شرائط اگر پائے جائیں گے تو اس پر حج فرض ہے، ورنہ وہ عمرے پر گیا شوال کا مہینہ پا لیا تو واپس آ گیا تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ یہ عوام میں بڑا مشہور ہے، اس نے کہا تم شوال میں رہے، اب تو تم پر حج فرض تھا، اب چھپو وہاں پر، جس طرح بھی کرو حج کر کے جاؤ۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، وہ حج کے اگر حج کے جو فرائض ہیں، ارکان ہیں، وہ بندے کے اوپر پائے گئے، وہ انشاءاللہ مسائل بیان کروں گا، اگر وہ پائے گئے تو اس پر حج فرض ہے ورنہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو شخص ارکان حج ادا کرے، فلا رفث، تو وہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے۔ حج کے دوران جو ہے وہ یہ تک بنتا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہے اور پھر بے حیائی کی باتیں کرے، وہ باتیں جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہیں، بے حیائی کی باتیں نہ کرے۔ ولا فسوق، اور نافرمانی نہ کرے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، اللہ اس کے رسول کا فرمانبردار ہو کر رہے۔ ولا جدال فی الحج، اور حج کے موسم کے اندر جھگڑا بھی نہ کرے۔ اب وہاں پر وہ کوئی غصے کے بلڈ پریشر کی وجہ سے غصہ بھی نہیں آنا چاہیے، وہاں پر غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے گھر میں ہے تو وہاں پر کسی قسم کی ایسی کوئی تکلیف ہو تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہر بندہ یہی سوچے کہ مجھے معاف کرنا ہے تو پھر ایسی نوبت آئے گی ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا کہ نہ وہ رفث کرے، بے حیائی کی باتیں کرے، نہ وہ فسوق کرے، نہ فرمانی کی باتیں کرے، نہ فرمانی کرے قول و فعل سے۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ وہ جھگڑا کرے حج کے موسم میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم بھلائی کا کام کرتے ہو، جو کچھ بھلائی کا کام کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ تو جو فعل ہم اچھا فعل کریں گے، اچھا کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور تم زاد راہ بناؤ حج کے لیے۔ اچھا، یہ میں نے تاریخ میں پڑھا تفسیروں کے اندر کہ بالخصوص یمن کے لوگ جس وقت جاتے تھے حج کرنے کے لیے تو وہ کہتے تھے یہ تقوی کے خلاف ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے اپنا خرچ اخراج بھی لے جائیں، بھئی ہم اللہ کے گھر کے لیے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے نا یہ اللہ پر توکل کر کے نہ جائیں، اللہ یہ میں دے گا۔ لیکن پھر کوتاہی یہ ہوتی تھی، اگر توکل اللہ ہو تو اللہ دیتا ہے، لیکن کوتاہی یہ ہو جاتی تھی کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر گھر سے کچھ نہیں لیا اور راستے میں جا رہے ہیں، اور جب کھانے پینے کچھ نہیں تو پھر بستی میں چلے گئے، بابا ہم تو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہماری خدمت کر دو۔ تو شریعت اس بات کو پسند نہیں فرماتی۔ یہ ہاتھ جو مانگتا ہے نا، یہ ہاتھ مانگنے والا ہاتھ جو بھی سوال کرتا ہے، آخرت کے دن اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ سوال کا نشان لگایا جائے گا، پتہ چلے گا یہ بھیک مانگتا تھا، لوگوں سے سوال کرتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ دینے والا ہاتھ نچلے لینے والے ہاتھ سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حج کرنے کے لیے جا رہے ہو تو حج کے لیے تم حج کا جو توشہ ہے، جو سفر کا جو اخراجات ہیں وہ بنا کر جاؤ۔ اور فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کی خشیت رکھنا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ،
مجھ سے ڈرو اے عقل مندو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو اے عقل مندو۔ آگے ارشاد فرمایا لیسا علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں فضل تلاش کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں فضل تلاش کرو۔ یعنی کہ وہ جو تجارتی منڈی کے طور پر میلہ لگتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے اندر اگر کسی کے پاس کچھ لین دین کے لیے، کوئی چیز بیچنے خریدنے کے لیے کوئی چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ چیز جائز ہے، بھیک مانگنا منع ہے، لوگوں سے مانگنا منع ہے، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہو، اپنا زاد راہ فضل اپنا، یعنی راستے میں میرے علاقے کے اندر، میرے اپنے رشتہ داروں کے اندر، قریبی رشتہ داروں کے اندر وہ 4 بھائی تھے، اور چاروں بھائیوں نے 7 حج کیے، 7 حج چاروں بھائیوں نے۔ اور وہ بتاتے ہیں ایک آخری کو جو حاجی بلال احمد تھے، تو اس کو ہم نے پایا، میں نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی جب ہم چھوٹے تھے اسکول پڑھتے تھے، تو تقریباً 18-20 سال ان کا پہلے انتقال ہوا، تو ہم ان سے پھر وہاں کی پوچھتے تھے حالات، تو وہ فرماتے تھے کہ ہم یہاں سے قافلہ جاتا تھا تو ہم راستے سے مزدوری کرتے تھے، راستے میں کوئی کسی دن مزدوری کر دی، پھر اس کے بعد جو اخراجات خرچ ہوا پھر وہاں سے چل پڑے، پھر آگے گئے، وہیں جب خرچ کم ہوا تو ہم وہاں کہیں مزدوری کر لی۔ تو مزدوری کرنا یا کوئی آپ کے پاس کوئی پیسہ ویسا، آپ کے پاس کوئی چیز بیچنے کے لیے ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیسا علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ سے فضل تلاش کرو، روزگار تلاش کرو، یعنی بیچ میں جا کر کام کاروبار کرو، تو یہ جائز ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے فارغ ہو جاؤ، جب عرفات سے تم آ جاؤ، یہ مقام عرفات جو ہے یہ حج کا عظیم رکن ہے، حج کا عظیم رکن، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو جب ان سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے اندر، مزدلفہ کے اندر جو مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام، جو آپ حج عمرہ کر کے ہیں جانتے ہیں، تو مشعر الحرام کے پاس بھی، ویسے تو پوری وادی مزدلفہ کی جو ہے وہاں یہ 10 کی رات کو حجاج کرام گزارتے ہیں، تو وہاں پوری وادی ہی ہے، سوائے ایک جگہ کے، وادی محصر کے، جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، وہ بیچ کی جگہ جو ہے، اس کے علاوہ پوری جگہ پر وہ حجاج کرام رہ سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ آسن فضیلت والی بات جو ہے وہ مسجد مشعر الحرام ہے، امام بھی وہیں ٹھہرتا ہے، جو امام ہوتا ہے وقت جو خطبہ دینا ہوتا ہے وہ وہیں ٹھہرتا ہے، تو مشعر الحرام یا اس کے گرد قریب رہنا یہ زیادہ عظمت والی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، بے شک تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، اس سے پہلے تم گمراہ تھے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ ثُمَّ أَفِيدُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم وہاں سے ہو کر آؤ جہاں سے لوگ ہو کر آتے ہیں۔ یہ بات کفار مکہ، مشرکین مکہ کو سمجھائی جا رہی ہے۔ مشرکین مکہ چونکہ مجاور تھے نا، وہ خانہ کعبہ کے، بیت اللہ کے مجاور تھے، تو مجاور ہونے کے سبب وہ ان کی بڑی ٹور بنی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہے، وہ لوگ وہاں تک جاتے ہیں، عرفات تک جاتے ہیں، تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، چونکہ ہم تو مجاور ہیں، ہم تو رکھوالے ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کے متوالے ہیں، تو وہاں پر وہ وہاں تک نہیں جاتے تھے جیسے دوسرے لوگ جہاں تک جاتے تھے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ تمہاری آکڑ پھاکڑ جو ہے، یہ تمہاری چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ تم بھی اس جگہ پر جا کر واپس آیا کرو جہاں دوسرے لوگ جا کر واپس آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر تم وہاں سے ہو کر آیا کرو جہاں تک لوگ ہو کر واپس آتے ہیں۔
وستغفر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آخری آیت میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو۔ اب جب وہ حج کے مناسک ادا کر لیتے تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حج فرض ہونے سے پہلے، تو پھر حج کی یہ حالت ہوتی تھی کہ پھر وہ خانہ کعبہ میں آ جاتے، خانہ کعبہ میں آ کر پھر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، پھر وہ اپنے باپ دادا کے قصے سناتے تھے۔ بس ایک بیٹھا، اس نے اپنے باپ دادا کا واقعہ سنایا، اتنا بہادر تھا، وہ اپنے باپ دادا کے قصے شروع کیے، اس نے ختم کیا، دوسرے نے شروع کر دیا، پھر تیسرے نے شروع کر دیا۔ تو یہ حج اور عمرہ کے موسم میں اگر ہم یہاں سے ٹولی کی صورت میں، گروہ کی صورت میں جائیں تو وہاں جا کر اپنے آباء و اجداد کے قصے نہیں، وہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے جن کی کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ جو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر ہی اپنے آباء و اجداد کے قصے کرتے تھے اور ایسے قصے سناتے تھے، ایسی من گھڑت باتیں بتاتے تھے کہ وہ اتنا اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے جتنا اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، اور جب تم حج کے مناسک ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، کا ذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، جس طرح تم اپنے باپ دادا کے قصے بیٹھ کر یہاں مسجد حرام میں بیان کرتے ہو، تو اس طرح اللہ کو یاد کیا کرو۔ او اشد ذکرہ، بلکہ باپ دادا کی تعریف کیا ہے، باپ دادا کی تعریف سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اب جب بندہ حج عمرہ کے لیے جائے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین اور دنیا کی بھلائی مانگے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں عطا کر۔ اللہ کی عبادت کے لیے گئے ہوئے ہیں اور دنیا کے مال و متاع کو مانگ رہے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو دنیا کو صرف مانگتا ہے تو اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ومنہم، اور انہی میں سے یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، ہم کو دنیا کے اندر حسنہ بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہ جامع دعا ہے، چھوٹی سی دعا تو ہے لیکن یہ جامع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف دنیا کو نہیں مانگو، آخرت کو، دنیا کو بھی مانگو، دونوں چیزیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن جامع دعا ہے۔ میں نے قرآن مجید سے چند آیات کریمہ اسی حج کے حوالے سے بیان کی ہیں، انشاءاللہ اس کی مکمل جو اس کا فرض ہونے کا اور اس کے فرائض، ان کے ارکان، انشاءاللہ آئندہ جمعے سے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احباب حج و عمرہ کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ تشریف لے جا رہے ہیں، کہ میں ان سے دعا کی استطاعت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، جو ہمارے حق میں جو دعائیں فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔